بجانب حق ایسی تدبیر ہو جائے، بجانب حق ایسی تدبیر ہو جائے، طواف حرم میری تقدیر ہو جائے، آنکھیں دیدار کعبہ سے مشرف ہوں، آنکھیں دیدار کعبہ سے مشرف ہوں، اور زبان سے ادا تکبیر ہو جائے۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان دنوں میں کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ بار بار حرمین شرفین کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج مکہ مکرمہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات، شخصیات، مختلف جگہوں، اعمال اور ماہ و ایام کو ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل امین ہیں۔ تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس روح زمین پر تمام جگہوں میں سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر، عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یہ گھر بڑا مبارک گھر ہے، یہ گھر لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور اس گھر میں کئی کھلی نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس سے انکار کرے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی کئی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی، کہ اس روح زمین پر سب سے پہلا گھر، عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی بیت اللہ حرمین شرفین۔ اور دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ ببکۃ مبارکہ، کہ یہ گھر بڑا مبارک گھر ہے، یہ گھر بڑی عظمت والا گھر ہے، اور یہ گھر بڑی فضیلتوں والا گھر ہے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ وہدی للعالمین، کہ یہ لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ مقام ابراہیم،
کہ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، یعنی جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، یعنی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ گویا جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو لوگ اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس گھر تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ اس کا حج کریں، اور جو اس سے انکار کرے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو پھر ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ایک عظیم الشان عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو، عبادت کی جگہ بنا لو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور اس آیات مبارکہ سے ایک یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں جتنی بھی بڑی مساجد ہیں، چھوٹی مسجد ہے یا بڑی مسجد، کسی شہر کی مسجد ہے یا کسی گاؤں کی مسجد، سب مسجد اللہ کا گھر ہیں، اور انہیں صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے فضائل اور خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شرفین کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔